اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرہ پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 13 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے۔ اب یہ ان کون ہے جن سے کہا جاتا ہے؟ یہ وہی طبقہ منافقین ہے جن کی علامتوں کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ جو وہاں سے شروع ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، قیامت پر ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ وہاں سے جو سلسلہ منافقوں کے طبقے کے تعارف کا اور ان کی علامتوں کا شروع ہوا، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین پر، تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صرف اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو منافقت کی علامت کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ وہ یہ ہے کہ اصلاح کا نعرہ مار کر درپردہ فساد کرنا، نعرہ یہ مارنا کہ ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں چیزوں کو، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، مگر ان کا اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ حقیقت میں فساد پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ معاشرے میں، طبقات میں اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی، اصلاح کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، مگر اصلاح کرنے کا جو طریق ہے اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو، یا آپ کا اصلاح کرنے کا طریقہ ایسے طرز عمل پر مشتمل ہو جس سے اصلاح کم اور فساد زیادہ پیدا ہو جائے، تو خالی نعرہ اصلاح کا مارنا اور نتیجہ فساد کا پیدا کر دینا یہ مومنوں کی نشانی نہیں، یہ منافقوں کی علامت ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ہم میں سے کوئی غلطی کی، اب غلطی کی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں بات اترے اور وہ راہ راست پہ آ جائے، اگر آپ اسے لوگوں کے سامنے طنز اور تضحیک کی شکل میں بات کریں گے، وہ آدمی کبھی آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، الٹا نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نصیحت تنہائی میں ہونی چاہیے اور اپریسیشن اور تعریف لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کے برعکس کریں گے تو ہم فساد پیدا کریں گے۔ یہ ایک میں نے چھوٹی سی بڑی معمولی سی معاشرتی سطح کی مثال دی ہے کہ بڑا نازک سا فرق ہوتا ہے اصلاح اور فساد کے اندر۔ اور منافقین کا جو طبقہ تھا وہ یہود کے جو لوگ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے ظاہری طور پر، لیکن اندر ہی اندر وہ جو مسلمانوں میں شرارتیں پیدا کرتے، دین میں شکوک پیدا کرتے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں تو ہمارا دین برحق تھا، ہم تو اس لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس کو کمزور کریں اور اس کا پھیلنا رک جائے، تاکہ ہمارا جو اصل دین ہے یہودیت والا وہ قائم رہے۔ وہ بظاہر نعرہ اصلاح کا مارتے تھے لیکن اصل میں ان کے دل میں فساد کی نیت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، سن لو جو اصلاح کے نام پر درپردہ فساد کرتا ہے اس کی اصلاح کی بات کو نہیں مانا جائے گا، حقیقت میں وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ ولکن لا یشعرون، مگر ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی ایمان لاؤ۔ اب یہاں آمنو ایمان لاؤ،
یہ کافروں سے نہیں کہا جا رہا، یہ منافقوں سے کہا جا رہا ہے۔ مراد یہ کہ سچے دل سے ایمان لاؤ، تم بھی سچے دل سے ایمان لے آؤ، تم بھی خالص اسلام لے آؤ۔ خالی دکھاوا کرتے ہو، تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، سچے دل سے اسلام لاؤ۔ اور اس کے لیے پھر آگے کہا کما آمن الناس، جیسے یہ لوگوں کی جماعت ایمان لا چکی ہے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ اب یہاں پر لفظ آپ سمجھیے، آیت کو پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ان کی طرح جیسے یہ لوگ ایمان لائے، اب یہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، صحابہ کرام ہیں، کہ جیسے یہ لوگ مخلصانہ طور پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اپنا تن من دھن اسلام کی دعوت کے لیے قربان کر رہے ہیں اور آقا کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، تم بھی سچے دل سے مسلمان ہو جاؤ جیسے یہ لوگ اسلام لائے ہوئے ہیں۔ مراد مفہوم اس کا یہ ہے کہ صحابہ کا جو ایمان ہے وہ ماڈرن ایمان ہے، وہ ایک ایسا ایمان ہے کہ جس کو دکھا کے کہا جا رہا ہے ایمان لانا ہے تو پھر ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیتے ہیں یہ اپنے جی جان سے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں، یہ اس میں میخ من نہیں نکالتے، پھر یہ اس کے اندر اپنی مرضی نہیں کرتے۔ جب اس صفا کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اپنا سب کچھ حضور کے فیصلے کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، تو جنگ کے لیے بلائے یا امن کے لیے بلائے یا ہر حال میں حاضر رہتے ہیں، تو بھی ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اب ان کا جواب کیا ہے منافقوں کا؟ قالو، وہ منافق کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہوئے ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں بے وقوف کیوں کہا؟ مخلص مسلمانوں کو بے وقوف کیوں کہا؟ جو مخلص مسلمان ہیں جن کے ایمان کو بطور ماڈل اللہ پیش کر رہا ہے، بجائے فالو کرنے کے انہیں وہ بے وقوف لگتے ہیں۔ غور فرمائیے انہیں بے وقوف کیوں لگتے ہیں؟ ان کے خیال میں چلاکی یہ ہے کہ بندہ ہر پارٹی سے تعلق رکھے، اس کا اقتدار آ جائے تو ادھر بھی ہم ساتھ ہوں، یہ اوپر آ جائے تو ادھر بھی ہم ساتھ ہوں۔ وہ چلاکی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مفاد سے کبھی زد نہیں پہنچنی چاہیے، ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جیڑا جتے عہدے نال، بس جو پارٹی بھی اوپر جائے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اپنے مقدر کو حق کے ساتھ کھڑا نہیں کر رہے، وہ ڈاماڈول ہیں، ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی، اور حق جب قربانی مانگتا ہے تو پیچھے کھٹک جاتے ہیں کہ یار ہم کیوں اپنے پیسے طے کریں، پتہ نہیں جنگ جیتتے ہیں کہ نہیں جیتتے، مال غنیمت ملے یا نہ ملے، ہماری اپنے گھر سے ہماری چیزیں چلی جائیں گی۔ عبداللہ بن ابی غزوہ احد میں میدان جنگ کے پیچھے کیوں ہٹایا تھا؟ یار یہ تو میری خودکشی لگتی ہے، ادھر 1000 بندہ ہے ادھر 3000 بندہ ہے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پر، ہم کو اتنے بے وقوف ہیں یار، 3000 بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ 1000 بندہ لے کے لڑنے آ گئے ہیں، ہم نے اپنی جان مانی، ہم پاگل ہیں، کوئی نکل گئے وہاں سے۔ اور وہ جو مخلص لوگ تھے وہ یہ باتیں نہیں سوچتے تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا کیونکہ اللہ رسول کا حکم آ گیا تھا کہ لڑو گے۔ یہ فرق ہے مومنوں اور منافقوں کا، کہ منافق اپنی جان کی فکر اپنے مال کو بچانے میں لگا رہے گا، اپنے تعلقات، یعنی یہودیوں میرے دوست ہیں، ہم کیوں دوستی خراب کریں اپنی ان کے لیے، پتہ نہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جسے قرآن مجید نے ان کی نفسیات کو یہ کہہ کر بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم ان کی طرح ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ انہیں حق کی خاطر تن من دھن لٹانے والے لوگ بے وقوف لگتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ بس ہم حق کے، ہم مسلمانوں کے لیبل میں بھی آ جائیں اور ہمارا کوئی نقصان بھی نہ ہو، کوئی قربانی بھی نہ دینی پڑے، حق کی خاطر تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، سن لو وہ بے وقوف نہیں ہیں جو حق کی خاطر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، بے وقوف یہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چالاکی کر رہے ہیں۔ اور جیسے کہ شاعر نے کہا چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے، منافقوں کی سوچ، چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے کہ باغ بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی باغ بھی راضی رہے، شکاری بھی راضی رہے، ہم دونوں کے حق بنا کے رکھیں گے اپنے، ہم اسلام کے ساتھ بھی رکھیں گے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اور یہودی اور کافروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان سے بھی یارانہ رکھیں گے تاکہ حالات بدل جائیں تو ہماری پریشانی کوئی نہ ہو۔
سوچ اور فکر ہے جس کو اللہ پاک نے منافقانہ سوچ قرار دیا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اپنا جینا مرنا حق کے ساتھ جوڑ دیا کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ حق کی خاطر اگر لٹ بھی گئے، حق کی خاطر جان و مال چلا بھی گیا تو کیا ہوا، ہمارے لیے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی تو مل گئی. ہمیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مومن کی سوچ یہ ہوتی ہے، جان دے کر بھی وہ سمجھتا ہے میرا حق ادا نہیں ہو سکا. اللہ کی دی ہوئی جان کی اس نے لے لی ہے، اگر حق ادا نہ ہوا دل کرتا تھا اس سے بڑھ کر حق کے لیے قربانی دی جائے. یہ مومن کا جذبہ ہوا کرتا ہے. اور منافقوں کی سوچ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. خدا فرماتا ہے الا انہم الصفہاء، سن لو یہی بے وقوف لوگ ہیں. ولکن لا یعلمون، مگر یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقانہ سوچ کو پرکھنے اور اس سے اجتناب کرنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.